اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جو کتاب ہم نے تمہیں عطا کی ہے یہ بالکل واضح راستہ ہے تمہارے لیے، ایک کھلی کتاب ہے، یہ واضح کتاب ہے، روشن کتاب ہے۔ تو فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فرمایا تم اگر اس کتاب کی پیروی کرو، اس کی طرف جو ہم نے نازل کی ہے، اگر اس کی طرف آ جاتے ہو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، یہ جو ہم نے حق نازل کیا ہے نا تمہارے اوپر، اگر تو تم اس کو تسلیم کر لیتے ہو، اس کی اتباع کر لیتے ہو تو بہتر ہے۔ اگر تم اس کی اتباع نہیں کرتے، اگر اس کی پیروی نہیں کرتے، وہ کیا کہ جو ہم نے حق نازل کیا ہے وہ شریعت مطہرہ ہے نا، تو فرمایا اگر تم شریعت مطہرہ کی پیروی نہیں کرتے تو پھر فرمایا یہ تمہاری فقط خواہشات ہیں، جو اپنی خواہشات ہیں ان کے تابع ہو کے تم حق سے پلٹ جاتے ہو۔ فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تو خالق کائنات یہاں پر یہ بھی فرما رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ سمجھ لینا کہ تم نے غلط رستے کا انتخاب کیا ہے، صحیح رستے کا انتخاب نہیں کیا، تم نے حق کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، ان کی اتباع کر رہے ہو۔ تو پھر جب تم ان کی طرف پلٹ رہے ہو یا ان کی اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہو تو پھر یہ تم اپنا ہی نقصان کر رہے ہو، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، خالق کائنات فرماتا ہے کہ اگر میں چاہتا تو میں ایک ہی امت بناتا، الگ الگ امتیں نہ بناتا، ہر آنے والے نبی کو الگ امت نہ دیتا، لیکن ہر نبی کو الگ امت دینا، الگ شریعت دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو نبی جس دور میں ہوگا اس کی شریعت اسی دور میں ہوگی۔ جب وہ نبی پردہ فرما جائیں گے تو اب ان کی شریعت پر عمل کرنا بعد والوں پر لازم نہیں ہوگا، بلکہ اگر کریں گے تو گناہگار ہوں گے، کیونکہ اس شریعت پر عمل کرنا ان کے لیے لازم تھا جو اس نبی کی امتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک امت نہیں بنایا بلکہ الگ الگ امت بنایا۔ تو ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو ہمیں شریعت کس کی دی گئی؟ جو حضور علیہ السلام لے کر آئے ہیں، دوسرے تیسرے کی شریعت بنائی ہوئی نہیں، وہ شریعت مطہرہ ہم تک پہنچی جو ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا اب تم نے اس شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، کس لیے وَلَٰكِن يَبْلُوَكُمْ، اور لیکن وہ تمہیں آزماتا ہے، فِي مَا آتَاكُمْ، اس کے بارے میں کہ جو تمہیں عطا کیا جاتا ہے، جو تمہیں دیا جاتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو جو تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے نا وہی آگے بڑھتا ہے، بہتر اعمال والا آگے بڑھتا ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا آگے بڑھتا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اس آیہ مقدسہ کے اندر ایک تفصیلی بیان فرمایا جس کو ہم نے مختصر الفاظ کے اندر سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو بلکہ جو شریعت رب نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کی پیروی کرو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے ہیں ان احکامات کو اپناؤ، ان کے اوپر چلو، وہ طریقہ اختیار کرو جو تم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لَمَا جِئْتُ بِهِ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کی مرضی، اس کی اپنی منمانی جو ہے وہ اپنی نہ رہے بلکہ وہ اپنی خواہشات کو رسول اللہ کی خواہشات کے تابع کر دے۔ فرمایا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو رسول اللہ کی خواہشات کے تابع نہ کر دے۔
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کے تابع اپنی خواہشات کو کر دیتا ہے. کیا آقا علیہ السلام کی خواہشات کیا تھیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات یہ تھی کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے. تو جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ مجھ پہ میرا رب راضی ہو جائے، تو کیا نمازیں چھوڑنے سے رب راضی ہوگا؟ کیا حج عمرہ زکوٰۃ چھوڑنے سے بندے پر رب راضی ہوگا؟ کیا اگر بندہ لوگوں کی دل آزاری کرے تو پھر رب راضی ہوگا؟ حقوق العباد کو پامال کرتا چلا جائے تو پھر رب راضی ہوگا؟ فرمایا نہیں، شریعت مطہرہ اتنا ستھرا قانون ہے، اس کے اوپر چلو گے تم پر مدینے والا بھی راضی ہوگا، مدینے والے کا خدا بھی تم پر راضی ہو جائے گا. لیکن تم نے اپنی خواہشات کو مدینے والے کی خواہشات کے تابع کرنا ہے، کیونکہ مدینے والے کے تابع کرنا گویا کہ اللہ کے تابع کرنا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. خالق کائنات فرماتے ہیں تم میں سے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. یہ شریعت ہے. تو اب اس سے ہٹ کر اگر کوئی بندہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اور کہے کہ نہیں جی میں فقیر ہوں، میں درویش ہوں، میرا نمازوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میرا مسجد کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو سمجھ لینا پھر اس کا نہ نمازوں والے کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ مسجد والے کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ روزے والے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. کیونکہ جس کا مسجد کے ساتھ تعلق ہوگا، مسجد والے کے ساتھ تعلق ہوگا، وہی مسجد میں آئے گا. جس کا روزے والے کے ساتھ تعلق ہوگا وہی روزہ رکھے گا. جس کا شریعت والے کے ساتھ تعلق ہوگا وہی شریعت پر چلے گا. تو جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ میرا شریعت کے ساتھ یہ کوئی تعلق نہیں، میں تو طریقت کو اپنا رہا ہوں، سمجھ لینا یہ پیر نہیں، یہ دغے باز ہو سکتا ہے، دھوکے باز ہو سکتا ہے، یہ کبھی بھی خدا کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی ہونے کے لیے شریعت مطہرہ کا تابع ہونا ضروری ہے، نمازی ہونا ضروری ہے، صاحب علم ہونا ضروری ہے، صاحب تقوی ہونا ضروری ہے، پرہیزگار ہونا ضروری ہے، متقی ہونا ضروری ہے. جس کے اندر یہ نشانیاں نہیں پائی جاتی وہ بندہ کسی بھی صورت اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جو شخص میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا. لا یؤمن، فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے. تو اب ہم آقا علیہ السلام کے فرمانے والی شان کو ترجیح دیں گے نا. اگر کوئی پیر بنا ہوا ہے جو وہ اٹھ کر کہے کہ نہیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اس سے کون نہیں، تمہاری بات صحیح نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہے. آج جو ہمارے ہاں خرابیاں نا عمومی طور پر دوسرے لوگ ہم پر اٹیک کرتے ہیں کہ تم درباروں پہ جاتے ہو، سجدے کرتے ہو، تاڑیاں بیبیاں جاندیاں نے، فلانا جاندہ ہے، ٹمکا جاندہ ہے، اے ہندہ ہے، ہندہ ہے. وہ لوگ اپنی جگہ سچ کہہ رہے ہیں. ہم نے بھی تو اخیر کر دی ہے نا، شریعت مطہرہ کا لحاظ ہی نہیں کیا. اور پھر اس میں قصوروار وہ لوگ ہیں جو اس دربار کے مجاور ہیں، جو اس وقت وہاں پر متولی ہیں، جو وہاں کے گدی نشیں ہیں. ان کو چاہیے کہ اس پر عمل درآمد کرواتے ہوئے شریعت مطہرہ کی حدوں کو برقرار رکھیں. وہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. لوگ ان کے پاس چل کر جاتے ہیں. عمومی طور پر قبلہ شاہ صاحب پھر سید معصوم علی شاہ صاحب کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ دی نافرمانی ہوندی تے ہو جاوے، رسول اللہ دی ہوندی تے ہو جاوے، پیر دی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. ہمارا معیار یہ بن چکا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر دیتے ہیں. پیر صاحب نے کہہ دیتا ہے تو بس ہونا ہی ہونا ہے. پیچھے کچھ وقت گزرا ہے، ایک بندے کے ساتھ میرا واسطہ پڑا. میں نے اس سے کہا یار گزارش کی کہ آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، یہ فلاں موضوع ہے، اہل سنت و جماعت کے جتنے اکابرین گزرے ہیں نا انہوں نے اس پر خاموشی کا حکم دیا ہے. انہوں نے کہا اس پر گفتگو نہ کریں، اس کو چھیڑیں نہیں. تو آپ اور آپ کے پیر صاحب اس پر لگے ہوئے ہیں تو آپ کی مہربانی ہے آپ یہ پروگرام نہ کروائیں. کہتا نہیں جی پیرا نے حکم دے دیتا ہے تو بس ہونا ہی ہونا ہے. میں کہا بس ٹھیک ہو گیا. یعنی ہماری سوچ جب اس حد تک چلی جائے پھر ہمارے سامنے کچھ بھی چاہے وہ سچ ہو، اعلیٰ ہو، افضل ہو، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے پیر کی بات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ ہماری شریعت مطہرہ ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں بتاتی. میرے مرشد گرامی ہیں وہ اکثر ہمیں یہ بات فرماتے ہیں. بلکہ آپ نے جتنی مرتبہ گفتگو سنی ہے کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے آستانے پہ آؤ، ہمارے مرید بنو.
بلکہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آؤ اگر جنت کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ تو حقیقت بھی یہی ہے میرا بھائی، ہم تو جو بزرگوں سے سیکھ رہے ہیں، جو صحیح العقیدہ ہمارے اکابرین ہیں جن کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، ان سے جو ہم سیکھ رہے ہیں، ان کی فہرست کے اندر ایسے پیروں کا نام نہیں آتا جو بے نمازی ہوں، ان کا نام ایسے پیروں میں نہیں آتا جو روزے دار نہ ہوں، جو کتوں کا کھیل کھیلیں اور دیکھیں اور تماشے کریں، وہ پیر نہیں ہوتے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو بندے کو رب سے ملانا جانتا ہو۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، میں شریعت و طریقت کا ایک درس لے کر چلا ہوں اور اس کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم چونکہ عموماً اس سے بہک گئے، پیچھے ہٹ گئے، جس وجہ سے آج طرح طرح کی مشکلات کا، پریشانیوں کا سامنا، اور قائد کے اعتبار سے ہم جگہ جگہ پر بہکے ہوئے، بٹکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیڑا بندہ سچا ہے تے کیڑا جھوٹا ہے، فیصلے نہیں کر پاندے۔ ہم عمومی طور پر یہ بات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ خرے فلاں مولوی ٹھیک کہہ رہا ہے تو فلاں غلط کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی شریعت ہے کیا۔ تو کبھی بھی یہ بات ذہن میں نہ لانا کہ طریقت اور شریعت الگ دو رستے ہیں۔ طریقت شریعت کے تابع اور شریعت طریقت کے تابع ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ جب تک یہ دونوں آپس میں نہ ملیں، نہ شریعت مکمل ہوتی ہے نہ طریقت مکمل ہوتی ہے۔ جو بندہ شریعت کو چھوڑ کر فقط فقیری کرتا پھرے، وہ بندہ کبھی بھی فقیر نہیں ہو سکتا، وہ درویش نہیں ہو سکتا۔ فقیر اور درویش وہی ہے جو شریعت مطہرہ پر چل رہے ہیں، اس نے صراط مستقیم اپنا رکھا ہے، سیدھے رستے پر موجود ہے۔ تو اسی موضوع کو انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ المبارک میں جو ہے وہ سننے کی اور بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، چونکہ وقت مکمل ہو چکا۔ تو اس لیے حضرات محترم، ان اعمال کو جاننا اور ان علوم کو سیکھنا ہمارے لیے لازم ٹھہرا، تاکہ ہم کسی غلط بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں، کسی غلط بندے کی صحبت کو اختیار نہ کریں، کسی غیر شرعی پیر کے پاس نہ بیٹھیں، بلکہ ہم اس کے پاس بیٹھیں جو شریعت مطہرہ کی پاسداری کرنے والا ہو۔ ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں جو شریعت مطہرہ کی پاسداری کرنے والا ہو۔ جب اس کے پاس آپ بیٹھیں گے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، پھر یقیناً آپ کو پتہ چلے گا واقعتاً ہی تصوف بھی کوئی مقام ہے، طریقت بھی کوئی مقام ہے، پیری مریدی بھی کوئی مقام ہے۔ تو جب تک ہم کسی کامل کے پاس نہ بیٹھیں گے تو ان باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خالق کائنات ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔